آج کل کے دانشور، اور دعوے سن کر تو پڑھ کر ایسے لگتا ہے جیسے سارے کی ساری عقل اکٹھی ہو کر 20ویں اور 21ویں صدی میں آ گئی ہے۔ پہلے جو لوگوں نے وقت گزارا شاید انہوں نے ٹائم پاس کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بہترین اور قیمتی ایام جاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن فی هذه الایام العشر۔ یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے، یہ جو 10 دن ہیں، ان کے اندر جو کیا گیا عمل جتنا محبوب اللہ کو ہے، کسی اور دن میں کیا گیا عمل اتنا محبوب نہیں ہے۔ اور ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جسے ہمیں یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ اس دن مسلمان سنت ابراہیمی کو، ایک ایسی سنت جو متواتر طریقہ سے، جو اجماعی طور پر، جو متفقہ طور پر ادا کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے لے کر آج تک، بلکہ اس سے پہلے سے لے کر آج تک، یہ اتنا عظیم عمل ہے اور اتنی عظیم سنت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں تا قیامت برقرار رکھا، اور ان کے اس امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے، جو ایک بہت بڑا امتحان تھا، اس کی وجہ سے تا قیامت برقرار رکھا۔ اس کو آج مسلمان بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عقل مند حضرات، دانشور حضرات، وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک سال میں، ایک دن میں کروڑوں روپیہ بندہ خرچ کر دے اور لاکھوں جانوروں کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کرونا کے دن بھی ہیں، لوگ غربت سے مر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ پڑی ہے کہ وہ قربانی کے اوپر خرچ کریں، قربانیاں کریں۔ ایک دن میں کروڑوں روپے، اربوں روپے اور لاکھوں جانوروں کو ذبح کریں، یہ عقل اس کو نہیں مانتی۔ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ان کو بیٹھ کر اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ یہ دعوے آج کے لوگ کر رہے ہیں، اور دکھ اس بات کا ہے، دعوے تو ہر دور میں مختلف ہوتے ہیں، کہ مسلمان ان کے اوپر سوچنا شروع ہے اور ان کو ماننے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت جاری ہوئی، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا، ونادیناہ اے یا ابراہیم، لٹایا، اور لٹا کر ان کی گردن کے اوپر چھری پھیری تو اللہ رب العزت نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ کیا ایک جانور کی گردن پہ چھری چلانا، یہ اسے ہم ظلم کہیں گے، یا اسے ہم زیادہ خرچ کرنا کہیں گے، یا ایک چلتے پھرتے بچے کو پکڑ کر بندہ لٹائے اور اس کی گردن پر چھری چلائے، اسے ہم ظلم کہیں یا اسے ہم زیادتی کہیں؟ اگر ہم عقل کو سامنے رکھ کے سوچیں گے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر فتویٰ لگے گا اور لوگ لگائیں گے۔ اصل بات یہ ہے، یہ بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں، اور ہم انسان ہیں، اللہ کے غلام ہیں، وہ حکم ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے ایک خواب آیا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو اس خواب کی بنا پر آپ نے اپنے بیٹے کو جو دعاؤں سے، گڑ گڑاؤں سے آپ نے مانگا، اسے لیا، اور اسے کھیلنے کودنے کی عمر میں جو باپ کو بہترین عمر اور ہر ادا بیٹے کی بھاتی ہے، اس عمر میں اس کو پکڑ کر ذبح کرنے کیا اپنے اللہ کے حکم پر۔ تو ہم عقل کو سامنے رکھیں، فطرت کو بھول جائیں۔ انسان میں دو چیزیں، فطرت ہے اور عقل ہے۔ اگر ہم عقل کو فطرت پہ غالب کریں گے تو گمراہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنی عقل کو فطرت کے تابع لے کر چلنا پڑے گا،
تو پھر ہم ایمانیات کے لیول کے اوپر پورا اترے۔ اقبال کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اس عقل سے تم روشنی لے سکتے ہو، لیکن یہ مت سمجھے کہ یہ ہماری ساری کی ساری عقل ہمیں منزل تک لے جائے گی، منزل نہیں۔ کیسے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اتنا خرچ کرنا، ایک دن میں اتنے جانور ذبح کرنا، اس کو عقل نہیں مانتی، اس کو اکنامکس نہیں مانتی، کاؤنٹنگ نہیں مانتی، کیلکولیٹر نہیں مانتا، دماغ نہیں مانتا، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ایمان کے لیول کے اوپر نہ کیلکولیٹر دیکھا جاتا ہے، نہ اکنامکس دیکھی جاتی ہے، نہ معیشت دیکھی جاتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہر چیز سائڈ پہ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اپنا بیٹا بھی ہو تو اسے لٹا کر اس کی گردن کے اوپر چھری چلا دی جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے حج کیا 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ۔ کیا ہم نے علماء سے سن نہیں رکھا کہ آپ کے گھر میں فاقے بھی ہوا کرتے تھے اور کئی کئی دن چولہا بھی نہیں جلتا تھا؟ کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ پھر بھی 100 اونٹ ذبح کیے۔ فنحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ 63 بدنہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 اونٹ ذبح کیے، باقی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کی۔ وہاں پر ہم عقل کو کیسے استعمال کریں؟ ایک بندہ جس کے گھر میں فاقے بھی ہیں اور کئی کئی دن چولہا بھی نہیں چلتا، اور وہ 100 اونٹ ایک دن میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی ذبح کرتا ہے، تو عقل وہاں کیا کہے گی؟ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگو کر۔ اگر تو نے اس کائنات کو مسخر کرنا ہے تو اپنی عقل کو فطرت کے سامنے رکھو، اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو اور اس کے احکامات کو دیکھو، تو پھر تم اس کائنات کو مسخر کر سکتے ہو۔ اگر عقل کے دھوکے میں آ گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے، پھر تو سارے کے سارے اعمال ہم ختم کرنے کی طرف جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال حدیث مبارکہ ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضحى خال لی، کہتے ہیں میرے ماموں نے قربانی ذبح کر دی، یقال له ابو بردہ، ان کا نام ابو بردہ تھا۔ قربانی ذبح کر دی قبل الصلاۃ، عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا شاتک شات اللحم، یہ جو تو نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی ہے، اس کی حیثیت، اس کی اوقات صرف اتنی ہے کہ یہ صرف بکری کا گوشت ہے، نہ اس کے اندر نیکی اتری ہے، نہ اس کے اندر عبادت اتری ہے، نہ اس کے اندر قربانی اتری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف گئی ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد میں ذبح کرنا، عقل تو یہ کہے گی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے کہ آدھا گھنٹہ نماز سے پہلے ذبح کر لیں یا بعد میں کر لیں؟ ہے تو عید کا دن ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا، اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے تو فرق پڑے گا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں جمہور کا موقف نقل کرتے ہیں، قربانی ذبح کرتے ہوئے اگر چھری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، اسے تم کھا نہیں سکتے۔ ایک جملہ ایک جانور کے حلال اور حرام کا فیصلہ کرتا ہے، کیوں؟ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ کیا عقل تو کہے گی کہ ایک جملے سے جانور کے حلال حرام ہونے میں کیا فرق پڑتا؟ چھوڑو، عقل تو ہر چیز کو پھر چھوڑ دے گی۔ فطرت جو ایمان کے قریب تر ہے، الولد یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ بندہ ہمیشہ اپنے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے والدین اس کو جس ماحول میں لے جائیں وہ ویسا بن جائے گا۔ عقل پرستوں کے ماحول میں لے جائیں تو عقل پرستی کی طرف جائے گا، تو فطرت کے اوپر عقل کو غالب کر کے بھٹک جائے گا، گمراہی کی طرف جائے گا۔ ہم نے
اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا چوں چراں بغیر کسی تردد کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر گردن پہ چھری چلا دی بغیر کسی تردد کے، اور آگ میں بھی کود گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقل کو ایک لمحہ نہیں دیا بولنے کا، سوچنے کا، فوراً چھلانگ لگا دی آگ میں۔ اگر ہم اب عقل کو سپیس دیں گے تو یہ بہت دور لے جائے گی، اور بہت ہمارے آج کل کے دانشور اور دعوے سن سن کر تو پڑھ کر ایسے لگتا ہے جیسے سارے کی ساری عقل اکٹھی ہو کر 20ویں اور 21ویں صدی میں آ گئی ہے۔ پہلے جو لوگوں نے وقت گزارا شاید انہوں نے ٹائم پاس کیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی سنت ہے یا فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آئے لوگ، یہی سوال کیا، سنت ہے یا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ضحیٰ رسول اللہ والمسلمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی کیا کرتے، تم کس چکروں میں پڑ گئے ہو؟ سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ عقل کو سپیس دیں گے تو اللہ سے دور کرے گی۔ قربانی کا معنی یہ ہے ما یتقرب بہ الی اللہ تعالی، جس کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرنا، اللہ سے دوری اختیار کرنی ہے تو پھر قربانی نہ کریں۔ اللہ کی قربت کے لیے ہم نے قربانی کرنی ہے، اور اس کے لیے بلا چوں چراں، بلا تردد، بغیر عقل کے استعمال کے، ایمان کو، فطرت کو سامنے رکھ کے اللہ کے حکم کو مانیں اور اس سنت کو ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا انعام ملے گا جو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔